اور آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر وفاقی وزیر آبی وسائل سید خورشید شاہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ماضی میں تھل کینال بنا، ریلی کینال بنا، پٹ فیڈر کینال بنا، باقی چشمہ جی رائٹ بینک کینال جو تھا، جو لفٹ بھی تھا اور نیچرل فلو بھی تھا اس کا، وہ کینال نہیں بن سکا تھا۔ اس سال اس کینال کو ہم نے ایتھنک میں ڈال دیا، اپروو کر دیا، اور انشاءاللہ 2022-23 میں یہ پروجیکٹ شروع ہو جائے گا۔ انیشلی اس پہ 500 ملین رکھے گئے ہیں کہ جو اس کی فیزیبلٹی جو تیار ہوئی ہے اس پہ کام ہو، اور انشاءاللہ تعالی دسمبر تک اس کو $2 بلین اور دیے جائیں گے۔ اس سال جو ہو وہ بڑی تیزی کے ساتھ شروع ہو، اور ہم اس کو 3 سال کے اندر اس کو کمپلیٹ کر سکیں۔ اس سال ڈیمز پہ بھی پیسے 90 بلین سے بڑھا کے 105 بلین رکھا گیا ہے، اور یہی کوشش ہے کہ جو پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کو نزدیک آئے 2023 میں ہمیں مامن ڈیم کمپلیٹ کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کو اسی اسپیڈ سے، جو ابھی اسپیڈ چل رہی تھی جو میں نے ابھی دیکھی تھی، وہ اتنی تیزی کے ساتھ نہیں تھی، مگر ان کی ضرورت تھی، ہم نے وہ ان کی ضرورت پوری کی ہے، اور ایکسٹرا پیسے بھی کچھ ہم نے دیے ہیں کہ اس سال بھی کچھ کام چل سکے، اور اگلے سال بھی اس کام کو تیزی کے ساتھ چلایا جائے کہ 2023 میں یہ مامن ڈیم مکمل ہو جائے۔ کیونکہ جس ملک کا سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ جو ہے، جو ہم آج دنیا کے دروازوں پہ جا کے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، IMF کے پاس، ورلڈ بینک کے پاس، دوسرے اداروں کے پاس، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایگریکلچر کو اتنا آگے لایا جائے کہ یہ ہمیں امپورٹ کرنے کے بجائے ایکسپورٹ کرنی پڑے۔ جو ہمارے قرضے ہیں ایگریکلچر، پر امید ہیں ہم کہ جو اقدامات اس سال ہم نے اٹھائے ہیں ایگریکلچر کے، وہ اقدامات جاری رہے تو 10-15 سال کے اندر پاکستان مقروض ملکوں میں نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں ڈیولپ کنٹریز میں ہم اس کو شامل کر سکیں گے، کیونکہ ہماری ایگرو بیس کنٹری ہے۔ ایگرو بیس کنٹری میں ایگرو انڈسٹری سکسیسفلی آگے جا گئی ہے، اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ لاسٹ ایئر جو ایکسپورٹ ہوئی ہے وہ 61% ٹیکسٹائل کی ہوئی ہے، جو ایگرو بیس ہے۔ اور اگر ہم نے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2010 اور 11 میں 1,60,00,000 بیل تھی، ایک بیل کا وزن جو تھا وہ 170 من تھا۔ آج وہ بیل جو ہم کاٹن بیل ہوتی ہے، بیل آپ وہ نہیں سمجھنا جانور، جو بیل ہے وہ 80,000 بیل کا ٹارگیٹ رکھا ہے، اور اس کا وزن جو ہے وہ 140 من کا وزن ہے، 140 من کا وزن ہے، ٹوٹل 140 kg کا وزن ہے۔ تو یہ اندازہ کر لیں کہ ہماری جو اصل ایکسپورٹ ہے وہ رک گئی ہے، اور اس کو پھر بلانے کے لیے، منگانے کے لیے وہ کاٹن ہمیں آج اگر منگائیں ہم باہر سے، ڈالر کی جو قیمت ہے وہ 12,000 سے 14,000 میں ہمیں کاٹن پڑے گی، جبکہ ہم نے اپنے کسان کو 6,000 روپے دیے۔ تو ہم نے ایک پروپوزل دیا ہے کہ کاٹن کے ریٹ کو بڑھایا جائے، سیڈز جتنے ہیں اس کے ریٹ بڑھایا جائے، ویٹ کے ریٹ بڑھایا جائے، اور یہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی کسان کو جو اور مسائل تھے، ٹیکسز کے مسائل تھے، کنولا پہ تھے، آئل سیڈ پہ تھے، کیک پہ تھے، جتنے بھی سیل ٹیکس تھے، سارے پروپوزل یہ ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، اور انشاءاللہ آج ہماری میٹنگ ہے، اس میں یہ فائنل فیصلے کیے جائیں گے،
اور جتنی بڑی بڑی ٹیکسز ہیں اور ٹریکٹروں کے اوپر یا ٹریکٹروں کے امپلیمنٹ جتنے بھی ہیں ان کے اوپر جتنی بھی سیل ٹیکس ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے. اندازہ یہی ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جلد و جلد وہ پروجیکٹ لے آئے جو پروجیکٹ پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ کرے. بڑی مہربانی. مزید سوال ہو تو آپ بعد میں پوچھ لینا. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کا، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا، سید خورشید شاہ صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں خیبر پختونخوا کی عوام کی طرف سے. جیسے انہوں نے بات کی کہ ہمارا ایک بہت ہی پرانا پروجیکٹ خیبر پختونخوا کا چشمہ رائٹ بینک کینال لفٹ کم گریوٹی کینال کا جو منصوبہ اس سال بجٹ میں رکھا گیا اور اس سال اس پہ جیسے خورشید صاحب نے کہا کہ دسمبر تک انشاءاللہ جو ہے اس پہ ہم جو ہے وہ کام شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو جب 70s میں وزیر اعظم بنے تھے تو وہ ڈیر اسماعیل خان کے حلقے سے الیکشن لڑے تھے. انفارچونیٹلی وہ وہاں سے ہار گئے تھے لیکن انہوں نے ڈی خان میں بڑی ڈیولپمنٹ کے کام کیے. چشمہ رائٹ بینک کینال شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ایک تحفہ تھا خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی وزیر آبی وسائل سید خورشید شاہ، فیصل کریم کنڈی اور دیگر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں.